بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے دنیا میں مختلف مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. ایک ان میں سے حیوان اور جانور ہے. حیوان کے معنی جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے، اسے حیوان کہتے ہیں. جانور کے معنی جان والا، جس میں جان ہے، وہ سب جانور کہلاتے ہیں. تو انسان بھی اسی میں آ گیا. برا مت سمجھنا، انسان میں بھی جان ہے نا. ارے جان ہے نہیں ہے، ذرا بولو، ہے نا. تو یہ جانور ہے، جان والی چیز ہے. حیوان حیات ہے، جس میں زندگی ہے، تو وہ حیات ہے. اسی لیے انسان چونکہ افضل و اشرف ہے، اسے عام حیوانوں سے الگ کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ہے تو یہ بھی حیوان، لیکن یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان. اور جانور بولتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ حیوانوں سے نکلے، انسانیت اس میں آئے، شرافت اس میں آئے، بزرگی اس میں آئے، اور یہ تمام مخلوقات کا سردار اور سرتاج بنے اور سب سے اعلیٰ اور افضل بنے. تو اس کے لیے اللہ نے دوسرے احکامات دیے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کو نہیں ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو، جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہاں سے وہ حیوانوں سے الگ ہو جائیں گے. یہاں تک حیوانوں کے ساتھ ہیں. آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، دکان لگا رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں روپیہ جمع کیا، بینک بیلنس جمع کیا، آپ وزیر ہو گئے، آپ پریزیڈنٹ ہو گئے، پرائم منسٹر ہو گئے. یہاں تک جانوروں کے ساتھ ہیں آپ. یہ سب جانوروں میں یہ صفات پائے جاتی ہیں. اب جانوروں سے الگ ہونے کے لیے عبادت اللہ نے دی ہے. عبادت سے لیے اب ان سے آگے چلا جائے گا، جانوروں کے ساتھ نہیں رہے گا، اس سے اونچا درجہ بن جائے گا. تو عبادت کرنا چاہیے. عبادت میں بھی بزرگان دین اور علماء کہتے ہیں الا لیعبدون، کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے. الا لیعرفون، ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی عظمت کو پہچانے، اللہ کی بڑائی کو پہچانے، اللہ کی طاقت کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو پہچانے. ساری دنیا کو جان لیا، اللہ کو نہیں جانا تو یہ جانور کا جانور ہے. کتنا ہی بڑا سائنسدان ہو، کتنا ہی بڑا وزیر اعظم ہو، اور کتنا ہی بڑا ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اگر وہ اللہ کو نہیں جانتا تو جانور کا جانور ہے. وہ حیوانیت سے اور جانور بننے سے اس وقت نکلے گا جب یہ اللہ کو پہچانے، اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے. وہ کون سی ذات ہے؟ ایک صحابی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے تعریف کرتے ہیں، یا من لا تراہ العیون، اللہ کی ذات وہ ہے جو کوئی دیکھ نہیں سکتا اسے، اور وہ سب کو دیکھتا ہے. ولا یصفہ الواصفون، اس کی تعریف کوئی کرنا چاہے اس کی تعریف پوری ختم نہیں کر سکتا ہے. دو چار آدمی نہیں، دو چار کروڑ انسان نہیں، ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے تمام انسان جمع ہو، تمام جنات جمع ہو جائیں، تمام فرشتے جمع ہو جائیں، اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کریں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، جنگلوں کے درخت ختم ہو جائیں گے، انسانوں اور جنات اور فرشتوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی حمد و ثنا و تعریف، اللہ کی عظمت و قدرت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ باقی کی باقی ہے. اور کوئی ولا تخالطہ الظنون، اگر کوئی سوچنا بھی چاہے اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اللہ کی حمد و ثنا کو سوچ نہیں سکتا. جہاں تک وہ پہنچے گا اس سے کروڑوں گنا آگے ہے اس کی عظمت. وہ بڑی حمد و ثنا. زمانے کے حوادث اسے بدل نہیں سکتے ہیں، اور زمانے اسے ڈراتے نہیں ہیں، اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اور پھر اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی قدرت، یعلم مساقل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد برق الاشجار. اللہ جل شانہ وہ جانتے ہیں سمندروں میں کتنا پانی ہے. سمندر میں کتنا پانی ہے کوئی نہیں جانتا. بڑا سمندر 35,000 فٹ تک نیچے ہے، تو کتنے
ناکامی ہے اللہ جانتے ہیں، اسی نے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کے کسی سائنسدان کو اور ڈاکٹر کو اور انجینئر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو خبر نہیں ہے. پہاڑ کا وزن کتنا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اللہ اس کے وزن کو جانتے ہیں. بعض پہاڑ 100 میل تک چلے گئے ہیں، اور پہاڑ جتنا اوپر ہے اتنا نیچے بھی ہے. وہ کیوں؟ میں کون جانتا اس کے وزن کو؟ اللہ جل شانہ، وہ خالق کائنات، انہوں نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، وہ جانتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے. 1 منٹ بارش پڑے تو کتنے قطرے گرے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا. ایک انداز سے وہ بتا لیتے ہیں اتنے میٹر اور اتنا ہے، لیکن قطرے کتنے گرے ہیں 1 منٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر مسلسل 1 سال رات دن موسلادھار زبردست بارش پڑے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کی گنتی جانتے ہیں. ہم 1 منٹ کے قطرے نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ 1000 سال بارش پڑتی رہے اس کے ہر قطرے کو جانتے ہیں، اسی کے حکم سے وہ قطرہ آ رہا ہے. دنیا میں 1 حصہ زمین ہے، 2 حصے جنگلات ہیں، درخت. درختوں میں کتنے پتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ ایک درخت کے پتے کوئی گن نہیں سکتا. ایک املی کا درخت کے پتے کوئی گننا چاہے لاکھوں کروڑوں ہیں ایک درخت میں. یہ دنیا میں جتنے جنگلات ہیں، جتنے درخت ہیں، ہر درخت کے ہر پتے کو اللہ جانتے ہیں، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں. وَلَا يُوَارِي السَّمَاءُ سَمَاء، آسمان بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے وہ تصور نہیں کر سکتا. زمین کتنی بڑی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب تک ہزاروں کلومیٹر ہے نا. سورج زمین سے 12-13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ دنیا ڈالیں گے تو ایک سورج بنے گا. اور وہ سورج آسمان میں کتنا نظر آ رہا ہے؟ ایک روٹی کی طرح. اور کتنے سورج اس آسمان پر آئیں گے تو آسمان کتنا بڑا ہوا. یہ 7 آسمان مل کر اللہ سے کوئی چیز چھپا لینا چاہیں، جیسے ہم دنیا میں چھپا لیتے ہیں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، ایسے چھپانا چاہیں تو 7 آسمان مل کر کوئی راگی کا دانا، کوئی جو کا گیہوں کا دانا چھپا نہیں سکتے. وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. یہ 7 زمینیں ہیں، یہ زمینیں اپنے اندر کوئی چیز چھپا لینا چاہیں نہیں چھپا سکتا. سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. جیسے میں نے ابھی کہا 35,000 کلومیٹر اندر تک پانی ہے، سمندر. یہ سمندر اپنے اندر کوئی چیز چھپا لینا چاہے تو نہیں چھپا سکتا. پہاڑوں میں بڑے بڑے غار ہوتے ہیں، وہ غاروں میں پہاڑ اپنی کوئی چیز چھپانا چاہے تو نہیں چھپا سکتا. لا يخفى عليه شيء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، وہ خالق و مالک و پروردگار ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں. رات کالی ہے، موسلادھار بارش ہے، کالا پہاڑ ہے، وہ کالی غار ہے، اندھیری رات ہے، اس میں ایک کالی چونٹی ہے، اس کا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے. کیا حیثیت ہے اس کی؟ ہے کالی چونٹی ویسے بھی پھونکو تو اڑ جاتی ہے، اور اس کا بچہ بھی ہو تو اس کا تو کوئی گنتی میں نہیں ہے. زبردست بارش ہو رہی ہے، رات اندھیری ہے، پہاڑ کالا ہے، رات کالی ہے، غار کالی ہے، چونٹی کا بچہ وہ کالا ہے، نظر بھی نہیں آتا. اس اندھیری رات میں، اندھیری غار میں اللہ جل شانہ اسے رات کا کھانا پہنچاتے ہیں. وہ کھانا کھا کر دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اشانی ولم ینسانی فی ظلمات اللیل. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے رات کا کھانا پہنچایا، بھولا نہیں. اس بارش میں کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ اندھیری رات ہے، کالا پہاڑ ہے، غار کالی ہے، وہ چونٹی کا ننھا بچہ، پیر میں پتہ نہیں ہزاروں چونٹیاں ہم کھندل دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے پالنہار ہیں. وہ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، سب کو اس کی روزی پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے سامنے سب کچھ ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کہیں عرش پر بیٹھے ہیں، کہیں دور آسمانوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جان سے زیادہ انسان اور کیا قریب ہے؟ اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کا تصرف اس سے زیادہ قریب. اللہ سے چھپ کر کون کیا کر سکتا ہے؟ چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. جب پہاڑوں کے غاروں میں کالی چونٹی کو بھی اللہ دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس کے چلنے کی آواز کو سن لیتے ہیں. چونٹی کی آواز ہی کہاں آتی ہے چلنے کی؟ اللہ اس کی بھی آواز سنتے ہیں. تو ہماری آواز نہیں سنتے ہوں گے؟ کیا ہمیں نہیں دیکھتے ہوں گے؟ کیا ہمارے اعمال اللہ کے سامنے نہیں ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں جب تم اکیلے ہوتے ہو تب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دو ہوتے ہو تیسرا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تین ہو چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کم ہو یا زیادہ ہو ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں. میں خود تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے، پردے گرا لیتا ہے کہ سب سے چھپ جائے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، ارے اللہ کے بندو، تم نے پردے گرا کر اور کمروں میں چھپ کر انسانوں سے پردہ کر لیا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے کیسے پردہ کرے گا؟ میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور بندوں سے تو چھپ گیا، میں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کیسے چھپے گا؟ اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ سب کچھ جاننے والی ذات ہے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ہماری زندگی کا بننا اور بگڑنا ہماری محنت پر، ہماری کوشش پر، ہمارے مال پر، ہماری دولت پر، ہماری حکومت پر نہیں ہے. ہماری زندگیوں کا بننا اور بگڑنا اللہ کے فیصلے سے ہے. یہی ہمارا پہلا کلمہ ہے، ہماری پہلی آواز ہے. مسلمان یہیں سے بنتا ہے. حیوانیت اور جانور پنا یہیں سے ختم ہوتا ہے. ہم زمینوں سے نہیں پلتے، آسمانوں سے نہیں پلتے، جی حکومتوں سے نہیں پلتے، تجارتوں سے نہیں پلتے. اللہ ہمیں پالتا ہے، ہمیں اللہ پالتا ہے. ہماری بیوی بچوں کو اللہ پالتا ہے، ہمارے ماں باپ کو اللہ پالتا ہے، اور ہمارے خاندانوں کو اور پوری انسانوں کو اللہ پالتا ہے. وہ پالن ہار ہے. قرآن شروع کیا تو اسی سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب کو پالنے والا ہے. سب کو کسے کہتے ہیں؟ 18,000 عالم ہیں. رب العالمین وہ 18,000 عالم کا، 18,000 مخلوق کا وہ رب، وہ پالنے والا ہے. 18,000 مخلوق میں انسان ایک مخلوق ہے. انسان کا مطلب ایک آدمی نہیں ہے. دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 800 کروڑ کے قریب ہیں. یہ 800 کروڑ مل کر ایک مخلوق ہے. اس طرح ایک ایک مخلوق کروڑوں کے حساب سے ہے، اور ان سب کو اللہ اپنی قدرت سے پال رہے ہیں. صرف ایک انسان کو کمانے کا حکم دیا ہے، باقی 17,999 مخلوق بغیر کمائے اللہ کے خزانوں سے قدرت سے کھا رہی ہے. کھا رہی نہیں کھا رہی؟ جنگلوں میں کتنے جانور ہیں، درندے پرندے چرندے. کیوں بھائی؟ ان کی کوئی دکانیں، کوئی بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ کہیں جاتے ہیں کمانے کے لیے. اللہ اپنی قدرت سے کھلاتا ہے. اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کھلاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم بھی اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، پھر اللہ تمہیں ایسے روزی دیں گے جسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں. خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھرے ہوئے پیٹ شام کو اپنے گھر لوٹتے ہیں. اللہ انہیں پالتا ہے. ایک بزرگ کہیں جنگل میں جا رہے تھے، پانی کی بڑی سخت پیاس سے لگی. بہت تلاش کے بعد ایک کنواں ملا. کنویں میں پانی نیچے تھا. اب انہوں نے کوشش کی اپنا صافہ اتار کے وہ موزہ اندر ڈالا پانی نکالنے.
پانی اندر تھا، جا نہیں سکا وہ صافا، کرتا نکال کے بنی نے، لیکن سارے اسباب ختم ہو گئے، پانی نیچے ہی تھا، ان کی رسی اور ان کے کپڑے وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ وہ حضرت مایوس ہو کر پیچھے آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ اب پانی کا نام و نشان کہیں نہیں، ایک کنواں ہے، وہاں پانی نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوشش کر کے تھک گئے، بیٹھ گئے آرام سے، کیا کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک ہرن آیا، ہرن جانتے ہیں، ایک ہرنی آئی اور اس کو بھی پیاس سے لگی تھی، اور اس نے آ کے کنویں میں دیکھا پانی بہت نیچے ہے، ہرنی کے پاس اور کچھ تھا نہیں ایک سوائے اللہ کو پکارنے کے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پانی کے قطرے سے آئے، پھر تھوڑی دیر میں دیکھا حضرت نے کہ وہ پانی نیچے سے کنویں کے اوپر آ گیا ہے، منڈیر کہتے ہیں نا، وہ اوپر کے پتھر کے برابر آ گیا ہے، لیول پہ آ گیا زمین کی۔ وہ ہرنی نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور خوشی سے وہ اللہ کی حمد و ثنا اپنی زبان میں کرتی ہوئی وہ بھاگ گئی۔ پھر حضرت گئے تو پھر پانی نیچے۔ حضرت نے کہا کہ پروردگار، میں ایک تیرا عبادت گزار بندہ، میرے لیے تو پانی نہیں ہے، ایک جانور اور حیوان ہے، اور تو نے اس کے لیے پانی اوپر کر دیا۔ غیب سے آواز آئی، وہ جانور کا یقین میری ذات پر تھا، اس نے اسباب اختیار نہیں کیے، میری طرف دعا مانگی اور رو کر مانگا، میں نے اسے اپنی مدد ساتھ کر دی اور پانی اوپر کر دیا۔ تم تو اسباب کے چکر میں پڑے نا، تم نے رسی باندھی اور صافہ باندھا اور کرتا باندھا، باندھو کیا کرتے ہو؟ اسباب سے نہیں ملتا، رب الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والے خالق و مالک سے ملتا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا 17,999 مخلوق بغیر کمائے اللہ کے خزانے سے کھا رہی ہے، کھا رہی نہیں کھا رہی؟ سمندر میں مچھلیاں ہیں، بے شمار مچھلیاں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جتنی مخلوق زمین پر ہے اتنی مخلوق سمندر میں بھی ہے، اور وہ سب کھا رہے ہیں، روزانہ کھا رہے ہیں، کسی کی کوئی دکان نہیں، کوئی کہیں جاتا نہیں، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، ان کو بھی پہنچا رہے ہیں، جنگلوں کے جانوروں کو، سمندر کی مچھلیوں کو پہنچاتے ہیں، ہواؤں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو پہنچاتے ہیں روزی۔ یہ انسان کو ایک حکم دیا کہ کماؤ، اتنی بڑے بڑے جانوروں کو کھلانے والے پروردگار یہ انسان کو ایک مٹھی کھانا نہیں دے سکتے تھے؟ ایک دو روٹی نہیں دے سکتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی، ان کو شوق ہوا کہ اللہ کی مخلوق کی ایک دعوت کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوق کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ان کو بھروسہ تھا کہ میرے پاس اتنے اسباب ہیں کہ میں ایک وقت کھانا کھلا سکتا ہوں، کیونکہ ان کی وزارت و حکومت میں وزیر انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، چرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، پرندے بھی تھے، سب تھے، ہوائیں ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے۔ تو اس بھروسے پر انہوں نے کہا کہ میں ایک وقت کھانا کھلا سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے مہینوں میں کھانا بنایا اور گھاس دانا جمع کیا۔ جب سارے مشورے سے طے ہو گیا کہ ہمارے پاس اب اتنا کھانا جمع ہو گیا ہے کہ ہم مخلوق کو ایک بار کھلا سکتے ہیں، اللہ سے اجازت مانگی کہ پروردگار کہاں سے شروع کروں؟ فرمایا کہ سمندر کی مخلوق سے شروع کرو، ایک مچھلی آ رہی ہے اسے پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ وہ مچھلی آئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، یہ ہمارا پہلا مہمان ہے۔ اللہ کا فضل تھا، وہ مہمان نے جو منہ کھولا مچھلی نے، جتنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کو بنایا تھا وہ سب کا سب ایک لقمے میں کھا گئی، اور پھر منہ کھلے کھڑی ہے کہ حضرت کھانا اور کھلائیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تیرا خدا ناس کرے، ساری مخلوق کا تو نے کھا لیا، اب میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو اس مچھلی نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر رحمت برسائے، آپ نے دعوت کی، اللہ نے کھانا نہیں دیا، کہا جاؤ سلیمان علیہ السلام کے یہاں دعوت ہے وہاں کھاؤ، اور تم نے میرا پیٹ نہیں بھرا، میں تو ایک لقمہ کھائی ہوں، ابھی 2 لقمے مجھے اور چاہیے۔ اللہ روزانہ مجھے اس طرح کے 3 لقمے کھلاتے ہیں۔ تو ایک مچھلی نہیں ہے، وہ ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ایک نہیں ہے، کہ انسان ایک ہے کہ دنیا میں کروڑوں ہیں، ایسی کروڑوں مچھلیاں سمندر میں ہیں جو بغیر کمائے کھا رہی ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے ولی ہیں،
اور بڑے عالم بھی ہیں. 30 سال تک وہ اللہ کے دین کا علم سیکھتے رہے اور دنیا میں تجربات حاصل کرتے رہے. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جانور ہے سی مرغ. آپ فارسی میں سی کہتے ہیں 30 کو اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو. 30 رنگ ہیں اس میں پرندوں کے اور اس کا ایک وقت کا ناشتہ 10 ہاتھی کے برابر اور 2 چپاتی نہیں. کتنا؟ 10 ہاتھی. ایک ہاتھی اگر 500 کلو کا بھی سمجھے تو 5 ٹن ہو گیا. ہم تو پوری زندگی میں شاید کھاتے نہیں ہوں گے. وہ ایک وقت میں کھاتا ہے. وہ ایک نہیں پتہ نہیں کتنے جانور ہوں گے ایسے. اور ان سب کو کون پال رہا ہے؟ تو ہمیں نہیں پالے گا. ہمیں 2 روٹی نہیں دے سکتا. جبکہ وہ وعدہ کرتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کو روزی دینا میرا کام. میں روزی دیتا ہوں اور سب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں سوائے ایک انسان کے. یہ انسان ایک نادان ہے جو اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ پر بھروسہ کم کرتا ہے کم کرتا ہے. یہی ایک امتحان ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زمین آسمان کی سجاوٹ، زیب و زینت، یہ ڈیکوریشن، یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسان کے امتحان کے لیے. یہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ محنت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا میں نے کیا، یا یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے کیا. اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، کرتے سب کچھ اللہ ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قرآن پاک میں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. ارے انسانوں ذرا یہ بتاؤ کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کھیتیاں کون کرتے ہیں؟ اللہ کون پیدا کرتا ہے؟ تم نے تو کھیتی نہیں کی بلکہ غلے کو ضائع کیا. اچھا خاصا بیج کا غلہ پختہ لے جا کے مٹھی میں ملایا. کوئی عقل مندی کا کام کیا آپ نے؟ اور پھر اس کو سڑانے کے لیے گوبری ڈالی، یوریا ڈالا، مٹھی میں سڑایا اس میں. کوئی اچھا کام کیا؟ اب وہ مٹھی میں مل گیا ہے. اس کے بعد کسی کے کھیتی کرنے والے یا کسی کے بس کا نہیں ہے. اب اللہ اسے اپنے قدرت سے پھاڑتے ہیں. اس میں سے کوپل اور باریک سوئی کی طرح سے ایک پودا نکلتا ہے. زمین کتنی سخت ہے لیکن وہ باریک سوئی کی جیسا پودا، وہ کوپل اسے پھاڑتی ہوئی باہر کو نکلتی ہے. پھر اس میں پتے پھل پھول آ کر درخت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں آؤ تمام دنیا کے انسانوں کو جمع کرو اور ان سے کوئی ایک درخت بنا دے. کھیتی نہیں، ایک معمولی چھوٹا سا درخت، گیہوں کا ہی صحیح یا راگی کا یا جوار کا یا باجرے کا، چلو یار بڑا نہیں تو ایک کوتھمیر کا، ایک پودینے کا، چھوٹا ہوتا ہے. بلاؤ تمام ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، وزیر، پریزیڈنٹ، بادشاہ، شہنشاہ، سب کو بلاؤ، ان سے کوئی درخت بنا دو. بنا سکتے ہیں؟ تو بنا سکتے ہیں. چلو چھوڑو جانے دو. درخت کو مارو گولی. درخت نہیں بنا سکتے، اس کا ایک پتا بنا سکتے ہیں. وہ پتا زندہ ہے، ہرا بھرا ہے، روزانہ بڑھتا ہے، خوشبودار ہے. پلاسٹک کے درخت تو ملتے ہیں بازار میں، وہ مردہ ہے. یہ زندہ ہے، خوشبودار ہے، ہرا بھرا، پھلتا ہو پھولتا ہو بڑھتا ہے. تو وہ ایسا پتا بنا سکتے ہیں؟ پتا بنا سکتے ہیں؟ چھوڑو بھائی جانے دو. یہ زندہ چیزوں کو چھوڑ دو، مردہ چیزیں سمجھو. ایک پتھر ہے نا، جانتے نا، ان سے کوئی ایک پتھر بنا کے دکھاؤ. انگلینڈ اور امریکہ سے ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، کیا ہم ایک پتھر نہیں بنا سکتے؟ بناتا ہے کوئی؟ سوچ کے بولو. اچھا جانتے پتھر بھی چھوڑو، مٹھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں. جو مخلوق پتھر نہیں بنا سکتی